موت کی یاد سے گھبرائے نہیں. موت کی یاد انسان کو خالص کر دیتی ہے. اس موت کی یاد نے آپ کی زندگی کو بدلنا ہے. یہی سب سے بڑا فارمولا ہے, سیکرٹ ہے, لائف چینجنگ سیکرٹ یہی ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, بے شک ہم نے ان کو ایک خالص چیز کے ساتھ خالص کیا تھا, آخرت کے گھر کی یاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چینج لے کر آئے تھے نا, آپ ویژولائز کرواتے تھے لوگوں کو کہ جب موت کا فرشتہ جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے, اگر نیک روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو وہ فرشتے نہیں آتے جو بدروحوں کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. نیک روح کو قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے الگ ہیں. وہ ریشم کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں جو خوشبوؤں میں بسا ہوا ہوتا ہے, اور آسانی کے ساتھ مومن کی جان کو نکال لیتے ہیں. جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں خوشبو پھیلتی ہے, تو ارد گرد انسان تو نہیں پوچھتے, لیکن جہان میں ایسے اللہ کے فرشتے مخلوقات ہیں جو پوچھتے ہیں کون ہے جس کی اتنی خوشبو اٹھ رہی ہے, کس کو آسمانوں تک لے جایا جا رہا ہے. پھر بتایا جاتا ہے یہ فلاں ہے, فلاں کی بیٹی ہے یا فلاں کا بیٹا ہے, اور پھر اس پر مبارکباد دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جب آسمان کے دروازوں تک فرشتے پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون سی روح ہے, کون ہے جس کو یہاں لایا جا رہا ہے. جب نیک بخت روح کے بارے میں کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس روح کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے. پھر علیین میں شامل ہونے کے بعد روح دوبارہ جسم میں واپس لوٹانے کے لیے بھیج دی جاتی ہے, کیونکہ قبر میں حساب کتاب ہونا ہے اور وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے بہت ڈیٹیلز تو نہیں پتا, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ قبر میں آنے والے دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے, وہ جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا رسول کون ہے. تو ایسا نہیں ہے جیسے آپ کبھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کی مرضی, آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. وہاں تو ہر ایک اکیلا اکیلا ہوگا اور جواب بھی لازماً دینا ہوگا, اور کوئی جواب نہیں دے سکے گا جو سچ پر مبنی نہ ہو. زبان بندی ہو جائے گی, یعنی انسان کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا. اگر کسی نے اپنے رسول کے بارے میں نہیں جانا, اپنے رب کے بارے میں نہیں جانا, تو وہاں وہ کہے گا میں نہیں جانتا وہ کون ہے. رسول اللہ دکھائے بھی جائیں گے پھر بھی پتہ نہیں چلے گا, کہتے مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. اور کتنے مسلمان ہوں گے, مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کے بڑے ہوں گے جو کہیں گے ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے. آج جو اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کا, تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا حکم دیا تو اس کا یہی مقصد ہے کہ آج انسانوں کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا جائے, ان پر حجت تمام کر دی جائے, تاکہ آنے والے کل میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. کوئی ایک انسان بھی نہیں کہہ سکے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت سب پہ تمام کی ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر ایک قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہے. تو ہر قوم کے پاس فرشتے آئیں گے, یعنی ہر قوم سے تعلق رکھنے والے کے پاس ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے روح آسمان پر جائے گی. لیکن بری روح جس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری, کبھی موت کے بارے میں نہیں سوچا, موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری نہیں کی, وہ جب آئیں گے فرشتے تو بدبودار ٹاٹ لے کر آئیں گے. اتنی گندی اسمیل ہوگی اور بری روح سے کہا جائے گا نکلو. کوئی کیسے اپنی جان نکال کر کسی کو دے سکتا. پھر جب فرشتے اس روح کو پکڑنا چاہیں گے, روح بدن میں چھپتی پھرے گی, اور جب اسے کھینچیں گے
تو جیسے کسی کا دوپٹہ کانٹوں بھری جھاڑی میں الجھ جاتا ہے، زور سے کھینچے تو وہ پھٹ جاتا ہے، ایسے ہی روح بھی تار تار ہو جائے گی. پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے گا، اور جب فرشتے آسمان تک جانے کے لیے ٹریول کریں گے، اور کرتے ہیں ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہتا، تو ہر جگہ اس بری روح کے برے اعمال کی بدبو پھیلے گی. تو ارد گرد والے پوچھیں گے یہ کون بدبخت ہے جس کو آپ لے کے جا رہے ہو؟ پھر بتایا جائے گا فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی ہے. پھر آسمان تک پہنچیں گے، آسمان والے پوچھیں گے کون ہے یہ؟ تو کہا جائے گا یہ فلاں ہے، فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا. تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس روح کو آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے گا. پھر پٹخی ہوئی روح جب اللہ کے حکم کے مطابق جسم میں واپس جائے گی، تو جسم میں واپسی کے بعد اس سے سوال جواب کا سلسلہ تو ہوگا. پھر سوال جواب کے سلسلے کے بعد جب وہ ناکام ہو جائے گا تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. آپ اس کو یوں امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھٹی کے پاس جہاں کی آگ جہنم کی آگ سے بہت کم ہے ہیٹ میں، اگر کسی بھٹی کا دروازہ کھول دیا جائے اور وہاں سے آگ کی لپٹیں آپ کو چھو رہی ہوں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو یہ کھڑکی حشر کے دن تک کھلی رہے گی. اور ایسے ہی جنتی انسان کی کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جائے گی، اور ابھی وہ جنت میں پہنچا نہیں ہوگا لیکن اس کی خوشبوئیں، اس کی ہوائیں، اس کے مناظر وہ وہاں سے ہی دیکھ رہا ہوگا. کتنا ضروری ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنا، کیونکہ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا دل اس کی جانب لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں، پھر ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں. یہ جو سرکشی ہے نا انسان کی، اس کو موت کی یاد کے سوا کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو تو تم رو گے بہت زیادہ، ہنسو گے بہت کم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دن میں 70 بار بندے کو یاد کرتی ہے. ہم کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ قبر تو آنے والے کو یاد کرتی ہے نا، تو ہمیں یاد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ موت کی یاد ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس یاد کو دلوں میں بسانے کی توفیق عطا کرے.